ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایگزیبیشن صرف حج اور عمرہ کی ایگزیبیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ کو اسلامک کلچر کی، اسلامک ثقافت کے ایسے نمونے دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور واقعتاً ایسا ہے کہ اسلامی ثقافت اپنے عروج پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کھڑی یہ خاتون انتہائی قابل اور انتہائی ٹیلنٹڈ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے گریجویٹ کرنے والی ڈاکٹر عمارہ صاحبہ ہیں۔ یہ اب تک اپنے ہاتھ سے 3 قرآن تحریر کر چکی ہیں، اپنے ہاتھ سے 3 قرآن تحریر کر چکی ہیں، جن میں سے ایک قرآن ان کے بقول مسجد حرم میں، ایک قرآن مسجد نبوی میں، اور ایک قرآن ابھی 1 ماہ قبل مسجد اقصیٰ کو ہدیہ کیا گیا ہے۔ اور ابھی مزید یہ تحریری صورت میں ہاتھ سے قرآن لکھنے کا کام مزید جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے جو ہے کیلیگرافی کی پینٹنگز وغیرہ، اپنے کیلیگرافی کے نمونے اور اپنے ہاتھ سے تحریر شدہ قرآن جو ہے وہ یہاں نمائش کے لیے لے کر آئی ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان کے تاثرات، ان کی آراء جو ہے وہ جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ شوق، یہ داعیہ کیسے پیدا ہوا کہ قرآن ہاتھ سے تحریر کیا جائے، کیونکہ سوچا جائے تو یہ انتہائی مشکل اور انتہائی منفرد ترین کام ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جو بھی آپ نیک کام کرتے ہو نا، سب سے پہلے تو توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے قرآن پاک لکھنے کی سعادت بخشی۔ شوق کی بات ہے تو بچپن سے ہی میں اللہ تعالیٰ کے نام مختلف انداز سے لکھتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ خطاطی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب میں اپنی اسٹڈیز سے فارغ ہوئی ماسٹرز کر کے اکنامکس میں، تو پھر مجھے یہ ہوا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں جو دین کے حوالے سے ہو۔ تو میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں قرآن پاک لکھنا چاہتی ہوں۔ اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا خطاطی بھی کسی چیز کا نام ہے، بس اپنے شوق کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے قرآن پاک جو ہے وہ لکھنے کا آغاز کیا۔ تو جب قرآن پاک لکھا، پہلا قرآن پاک 1 سال کے عرصے میں لکھا تھا، اس وقت یہ ریکارڈ تھا کہ 1 سال میں کسی فیمیل نے قرآن پاک نہیں لکھا تھا۔ یعنی آپ اس کی ریکارڈ ہولڈر ہیں کہ جی 1 سال میں آپ، اچھا یعنی آپ اس کی ریکارڈ ہولڈر ہیں کہ 1 سال میں آپ نے ہاتھ سے قرآن لکھ کر مکمل کر لیا۔ جی الحمدللہ، اس وقت یہ ریکارڈ تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے تو کیوں نہ یہ قرآن پاک کا جو نسخہ اللہ نے میرے ہاتھ سے لکھوایا ہے، میں اس کو حرم پاک میں ہی ہدیہ کروں۔ تو بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، تو آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلا قرآن پاک مسجد الحرم میں جو ہے وہ ہدیہ کیا۔ پھر اس کے بعد وہیں پر بیٹھ کر میں نے اپنے دوسرے قرآن پاک لکھنے کا آغاز کیا، اور الحمدللہ میں نے وہاں پر ہر مقامات مقدسہ میں جو ہے وہ دوسرا قرآن پاک لکھا۔ خاص طور پر حتیم کے اندر جا کر لکھا، جو جہاں پر جانا مشکل تھا۔ ریاض الجنہ میں مجھے 3 مرتبہ قرآن پاک لکھنے کی سعادت ملی، اور غار ہرا جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہیں پر بیٹھ کے میں نے سورۃ العلق کی وہی ابتدائی آیات جو ہے وہ لکھی اور قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ مقامات مقدسہ ہیں، وہاں پر جا کر لکھا۔ طائف میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پاک لکھا۔ پھر جب یہ واپس آئی، اس کو 7 ماہ کے اندر مکمل کیا، تو اور اسی نیت کے ساتھ کیا تھا کہ پہلا قرآن پاک چونکہ میں نے مسجد الحرم میں ہدیہ کیا ہے، تو یہ قرآن پاک میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی میری ملاقات ہوئی مختلف ان کے اسٹاف سے، تو میں نے اپنا وہاں قرآن پاک جو ہے ان کے مکتب میں مصحف میں جو ہے وہ قرآن پاک ہدیہ کیا۔ پھر اب واپس آئی، تو جب کہتے ہیں نا نیکی کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نیکی کی اور توفیق ملتی ہے، تو پیاس بوجھی نہیں، تیسرا قرآن پاک شروع کیا الحمدللہ۔ اور وہ قرآن پاک دونوں قرآن پاک کی نسبت بڑا تھا، اور 26 کلو اس کا وزن تھا، جس میں نے سونے چاندی کے اور آگ کا بھی استعمال کیا خالص، اور خاص طور پر اس میں آب زمزم کا استعمال کیا، اور یہ لکڑی کے قلم کے ساتھ لکھا تھا، اور کافی بڑے سائز کا تھا یہ قرآن پاک۔ اور یہ بھی اللہ نے مجھے سعادت دی کہ مجھے 5 مرتبہ اس دوران عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور 5 دفعہ جا کے میں نے اپنے قرآن پاک کا جتنا مجھے توفیق مل سکتی میں نے وہاں جا کے اس کو مکمل کیا۔ اور یہ تیسرا قرآن پاک میں نے نیت کی تھی کہ میں نے یہ مسجد الاقصیٰ میں جو ہے وہ ہدیہ کرنا ہے۔ تو پچھلے ماہ میں نے چونکہ لکھا بھی شروع بھی وہیں کیا تھا، تو جولائی میں عمرہ کر کے آئی، تو وہیں اس کو میں مکمل کر کے مسجد الحرم میں نے سورۃ الاخلاص سے مکمل کیا، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکوثر سے مکمل کیا۔ اور یہاں آ کر جب میں نے نیت کی کہ میں نے مسجد الاقصیٰ میں ہدیہ کرنا ہے، تو مسجد الاقصیٰ میں فلسطینی ایمبیسی کے تھرو میرا رابطہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کروانا انسان کہاں کر سکتا ہے، تو ان کے ذریعے میں نے کہا کہ یہ میں قرآن پاک لکھا ہی مسجد الاقصیٰ کی نیت سے، تو یہ اب آپ کے اللہ کے بعد آپ کے حوالے ہے، آپ نے مسجد الاقصیٰ میں پہنچانا ہے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا
کہ یہ کیسی ایک ولولہ انگیز قسم کی کہانی ہے اور کیسا شوق ہے قرآن سے، کیسی محبت اور لگاؤ ہے کہ 3 قرآن جو ہے وہ ہاتھ سے تحریر کیے گئے ہیں، اور جو تیسرا قرآن مسجد اقصیٰ کو ہدیہ کیا گیا اس میں چاندی اور سونے کے ورق استعمال کیے گئے، مکمل قرآن لکڑی کے قلم سے لکھا گیا۔ یہ ہمارے کیمرہ مین اگر دکھائیں تو ان کے یہاں پہ خطاطی کے نمونے جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، آپ ہمیں دکھائیے گا۔ نہیں ٹھیک ہے دکھائیں۔ یہ غلاف یہ آپ نے خود لکھا ہے، یہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ پورا بنایا ہے۔ یہ آپ یہ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ اس میں کسی قسم کا برش استعمال نہیں ہوا، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے جمعۃ المبارک کے دن ایک ہی دن میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے یہ لکھا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے لکھا ہوا ہے جی، یعنی کہ اس میں کسی برش کا قلم کا کوئی استعمال نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیسا شاندار یہ ایک شاہکار ہے کہ ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیا گیا ہے۔ یہ پورا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی کا غلاف ہے۔ مزید جو چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں، یہ وہ پہلا قرآن پاک ہے، اس کی کاپی ہے جو میں نے مسجد الحرم میں ہدیہ کیا تھا۔ یہ وہ قرآن ہے جو ہاتھ سے تحریر کیا گیا قرآن ہے، جس کی یہ کاپی ہے، اصل جو ہے وہ مسجد حرام میں ہدیہ کر دیا گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اور یہ سارا کام جو ہے اس میں آب زمزم کا استعمال ہوا ہے۔ یہ سارا کام جو ہے انہوں نے آب زمزم کے استعمال سے کیا ہے۔ آپ انہیں جب دیکھیں تو ضرور داد دیں، ان کے لیے جو ہے آپ دعائیں کیجئے کہ ہمارے پاس ایسے شاندار اپنی روایتوں کے، اپنی ثقافت کے اور اپنے دین اور قرآن سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اپنی ثقافت اور روایت کے امین لوگ موجود ہیں، جو خدا کے کلام کو، خدا کے قرآن کو ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مزید توفیقات عطا فرمائے، ان کی ہمت میں اضافہ فرمائے کہ ان کے ہاتھ سے اور ان کے قلم سے ایسے مزید شاندار شاہکار تخلیق ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ۔